حبي أنصار الهدى آپ کے علماء سے بھی کہتے ہیں بتانے کی باتیں تھوڑی، آنے والے مجمع کی جو ضرورت ہے، آپ کے سامنے وہ لوگ بیٹھے ہیں جن کو نماز کا نہیں پتا، ماں کا نہیں پتا، باپ کا نہیں پتا، رشتوں کا نہیں پتا، شریعت کا نہیں پتا، حلال کا کوئی پتا، حرام کا نہیں پتا، تو بتاؤ۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا اللہ کو پتا ہے۔ کہا کوئی نشانی؟ کہا جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا آ جائے گی۔ کیا عبد الحکیم کی مائیں سکھی اپنی اولاد سے؟ کیا عبد الحکیم کی مائیں ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہیں اپنی اولاد سے؟ یہی کی سناتا ہوں۔ ایک بیٹی ماں سے کہہ رہی تھی بھوک نہیں، ہاں میری آنکھوں نے دیکھا، میرے کانوں نے سنا۔ 13-14 سال کی لڑکی بوڑھی ماں سے کہہ رہی بھوک نہیں، وہ آگے چپ، بس ساز خاموش ہیں فریاد سے معمور ہیں ہم۔ وہ صرف رو رہی تھی، غالباً یاد کر رہی تھی جسے 9 مہینے پیٹ میں پالا، جس کے جنتے ہوئے سارا بدن دردوں میں تڑپ گیا، جس کو دودھ پلاتے ہوئے چھاتیاں لٹک گئیں، کبھی رات کو اٹھی کبھی دن کو، کبھی پوتڑے دھوئے کبھی پیشاب دھوئے، آج مجھے کہہ رہی ہے بھوک نہیں۔ ایک بیٹے کو سنا اپنے باپ سے کہہ رہا تھا تو آج تائیں میرے واسطے کی کیتا ہے؟ بیٹا باپ سے کہہ رہا ہے تو آج تائیں میرے واسطے کی کیتا ہے؟ اور آگے باپ کہہ رہا تھا اچھا میرا پتر، اوئے ہوئے 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 ہوئے، کیا درد تھا ان الفاظ میں، اچھا میرا پتر۔ پرانی سنی بات ہے، مجھے اب رونا آ رہا ہے، تو آج تک میرے واسطے کی کیتا ہے؟ اب باپ کہہ رہا ہے اچھا میرا پتر۔ اس سے آگے اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کہوں، یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ تو میرے واسطے کی کیتا ہے، ہر شے فنا کر چھڑی، تو آج تک میرے واسطے کی کیتا ہے۔ لہذا اس کو صدمے کی وجہ سے نا وہ بول نہیں پا رہا تھا، کہہ رہا تھا اچھا میرا پتر، اچھا میرا پتر۔ یہ ممبر سے بتانے کی باتیں ہیں۔ ایک صحابی آئے یا رسول اللہ میرا باپ مجھ سے پوچھتا ہی نہیں، میرا مال اٹھا کے خرچ کر دیتا ہے۔ ہم نے کہا اچھا بلاؤ، اسے بلایا گیا، اسے پتا چلا میرے بیٹے نے میری شکایت کی ہے۔ تو عرب تو پیدائشی شاعر تھے، تو اس نے دکھ درد میں چند شعر کہے، زبان سے نہیں دل ہی دل میں۔ جب وہ مسجد میں آئے تو جبریل پہلے آئے بیٹھے تھے، کہ یا رسول اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس سے کہو وہ شعر سنا جو تیری زبان سے ادا نہیں ہوئے، رب نے سنے ہیں، پھر وہ شعر سناؤ، پھر تیرا کیس سنا جائے گا۔ جب وہ آئے تو آپ نے کہا بھائی تیرا معاملہ تو بعد میں ہوگا، پہلے وہ شعر سنا جو تیری زبان سے تو ادا نہیں ہوئے، پر وہ اللہ نے سن لیے ہیں۔ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کا رب ہمارا ایمان بڑھاتا رہتا ہے، اللہ کی قسم یا رسول اللہ۔ بزم تصور میں چند کلمات آئے اور چلے گئے، زبان نے تو حرکت ہی نہیں کی، آپ کے رب نے سن لیے۔ کہا کیا کہا تھا؟ کہ بس میں نے یہ کہا تھا وَضَوْتُكَ مَوْلُودًا وَمُنْتُكَ يَافِعًا تعل بما اجنی علیک وتنہل واذا ضاقتک بالسقم لم ابد لسقمک الا ساہرا اتململ کانی انا المتروک دونک بالذی ترکت به دونی فعینی تحمل تخاف الرداء عینی علیک وانہا لتعلم ان الموت وقت مؤجل فلما بلغت السن والغایت التي الیہ مدى ما فیک كنت اؤمل جعلت جزائی غلظة وفضاظة كأنك انت المنعم المتفضل فليتك ان لم تر حق ابوتي فعلت كما الجابر المجابر يفعل فاوليتني حق الجوار ولم تكن علي بمال دون مالك تبخل بیٹا آج تو میرا گلہ لے کے گیا ہے، تو جس دن پیدا ہوا تھا نا اس کے بعد میں نے اپنے لیے جینا چھوڑ دیا تھا، میں نے تیرے لیے جینا شروع کیا۔
بھوکا رہ کے تجھے کھلایا، جاگ کے تجھے سلایا، گرم سرد ہواؤں سے لڑ کے تجھے عافیت کی چھاؤں میں لٹایا، روکھی سوکھی کھا کے تمہیں تر کھلایا، تیری ایک مسکراہٹ کے لیے نہ دن دیکھا نہ رات، اپنی جوانی کو رس نچوڑتا رہا، تیری ہڈیوں میں بھرتا رہا، اتارتا رہا، تیری ایک ہائے ساری رات سونے نہیں دیتی تھی، تیری ہلکی سی بیماری ساری رات تڑپا کے رکھتی تھی، تیرا تڑپنا مجھے بے قرار کرتا تھا، جیا بھی تیرے لیے اور جاگا بھی تیرے لیے، بھوکا رہ کر تیرے لیے جوڑا، پیاسا رہ کر تیرے لیے جوڑا، وقت گزرتا گیا، میری ہڈیوں کا عرق نکل کے تیری ہڈیوں میں اترتا گیا، تو ایک پھلدار درخت بنا اور میں ایک خشک لکڑی بن گیا، تیرا قد سیدھا ہو گیا، بڑھاپے نے مجھے کمان بنا دیا، تیرا سینہ تن گیا، میرے ہاتھوں میں لاٹھی آ گئی، پھر مجھے خیال آیا جیسے میں اسے بچپن میں انگلی پکڑ کے چلتا تھا، اسے گود میں اٹھاتا تھا، اسے بازوں پہ اٹھا کے چلتا تھا، اسے کندھوں پہ بٹھاتا تھا، اسے کمر پہ اٹھاتا تھا، اب وقت آیا ہے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، یہ میرا ہاتھ پکڑ کے چلے گا، مجھے باہوں میں لے کے چلے گا، یہ میرا سہارا بن کے چلے گا، ایک دم تیرے تیور بدلے، تیری آنکھیں اوپر چڑھ گئیں اور تو نے مجھے ایسے دیکھا جیسے میں تیرا باپ نہیں، میں تیرا نوکر ہوں، تو مجھے خیال آیا شاید میں خواب دیکھ رہا تھا کہ میں باپ ہوں، میں باپ نہیں ہوں، میں تو نوکر ہوں، مجھے لگتا ہے میں خواب دیکھ رہا تھا۔ ہاں اچھا بیٹا، اگر تو نے مجھے باپ نہیں سمجھا تو ایک ضرورت مند پڑوسی سمجھ لے کہ آدمی اپنے پڑوسی کا حال پوچھ لے، تو اتنا تو میرے نال کرے، یہاں جڑا گواٹی نال کیتا جاندہ تو وہ بھی نہ کیتا میرے نال۔ ارے میں اس کا کیا ترجمہ کروں، میں تو جب کرتا ہوں روتا ہوں، میرے نبی رو رو کے برا حال ہو، اور آپ نے اس نوجوان کو یہاں سے پکڑا، یوں جھٹک لگا، اس سے دور ہو جا میری آنکھوں سے، انت ومالک لابیک، دور ہو جا میری آنکھوں سے، تو اور تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے۔ ممبر سے یہ بتانے کی چیزیں ہیں، آج باپ ڈرتے پھرتے ہیں جوان اولادوں سے، کہیں گریبان نہ پکڑ لیں، کہیں ذلیل و رسوا نہ کر دیں، جن ماؤں کی چھاتیاں لٹک گئیں دودھ پلا 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 پلا، آج وہ چھپتے پھرتی ہیں، کہیں پتر ذلیل نہ کر دے، کہیں بیٹی ذلیل نہ کر دے۔ جب میرے نبی کہہ رہے ہیں قیامت کب آئے گی، کہ جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا، حالانکہ قیامت آئے گی جب کفر پھیل جائے گا، اگر نہیں جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا قیامت آ جائے گی۔ آپ نے فرمایا جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، زمین آسمان کی لعنت، نہ نماز قبول، نہ روزہ قبول، نہ صدقہ قبول۔ کیا کرو گے؟ ہاں بڑے شوق سے سن رہا تھا زمانہ، ابھی سو گئے داستان کہتے کہتے، سنانا کیا تھا، سنا کیا رہے۔ بھائیو آپ سے بھی کہتا ہوں، علماء سے بھی کہتا ہوں، دین پیش کرو، فرقہ واریت کو پیش نہ کرو۔ گھر میں زندگی کیسی ہونی چاہیے بیوی کے ساتھ، بیوی کی خاوند کے ساتھ، یہ ممبر سے بتانے کی چیز ہے کہ آج نہ خاوند کو پتا ہے بیوی کو عزت کیسے دینی ہے، نہ بیوی کو پتا ہے خاوند کو عزت کیسے دینی ہے، نہ دونوں کو پتا ہے کہ اولاد کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، نہ اولاد کو پتا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ کتنا بڑا دین ہے جو نہیں بتایا جا رہا۔
میرے نبی نے فرمایا سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرے، اور میرے نبی نے فرمایا میری شریعت میں سجدہ ہوتا تو بیوی سے کہتا خامند کو سجدہ کر، اور آپ نے فرمایا سب سے پہلے ترازو میں جو عمل تولا جائے گا وہ بیوی سے سلوک تولا جائے گا، اور بیوی کا خامند سے سلوک تولا جائے گا۔ اتنا خوبصورت رشتہ آج کتنا تباہ و برباد ہے، گھروں میں آگ لگی ہوئی ہے، پتہ نہیں اس آگ کو بجھانا کیسے ہے۔ میرے نبی والے اخلاق، میرے نبی والی پاکیزہ زندگی، میرے نبی کا درگزر اور معاف کرنا، یہ بتانے کی چیزیں کیا بتا رہے ہیں، کدھر لے جا رہے ہیں؟ جب بغداد پہ ہلاکو آیا تھا تو شیعہ سنی فساد و عروج پر تھا، جب بغداد پہ ہلاکو آیا تھا تو حنفی شافی مناظر عروج پر تھے۔ 317 ہجری میں حنبلی غیر حنبلی ایک آیت عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودہ پر جو علماء نے آگ بھڑکائی، ایک مجلس میں 300 آدمی ذبح ہو گئے۔ نہیں سمجھے تو پھر اللہ نے ہلاکو بھیج دیا، اس نے حنبلی شافی مالکی حنفی مقلد غیر مقلد شیعہ سنی سب ذبح کر کے دریاؤں میں بہا دیے۔ اسپین میں گیا، میں بہت رویا، اس لیے نہیں رویا کہ 800 سال حکومت تھی، اس لیے رویا کہ جس وجہ سے اسپین تباہ ہوا وہ سارے اسباب میرے دیس میں عروج پر ہیں۔ جب مسجد قرطبہ اللہ رسول کی صدا بلند کرتی تھی تو یورپ اسپین کے مسلمانوں کے سامنے نوکر بن کے کھڑا تھا، اور جب اسپین کی مسجدیں فرقہ واریت کا مرکز بنی اور ایک دوسرے سے نفرتوں کی آگ بھڑکی تو میرے اللہ نے اسپین سے ایسا مسلمانوں کو مٹایا کہ ایک بھی کلمہ پڑھنے والا باقی نہ بچا۔ میں مسجد قرطبہ گیا، وہ گرجا بنی ہوئی ہے، بتوں سے بھری پڑی ہے، اور اس کے پیچھے وہ نادان علماء ہیں جنہوں نے امت سے ہٹ کر فرقہ واریت میں بدل دیا، اور وہ نادان عوام ہیں جو فرقوں میں بٹ کے آپس میں دست و گریباں ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے باطل کو چڑھایا جنہوں نے ان کی مسجدوں کو گرجے بنا دیے۔ بڑے بڑے بت مسجد قرطبہ میں پڑے ہیں جہاں 800 سال میرے اللہ کا نام گونجا، جاؤ جا کے دیکھو وہاں بت پڑے ہوئے، بیچ و وسط میں گرجا بنا ہوا ہے۔ میرے بھائیو، تم میرے دیس کے نہیں، میرے علاقے کے لوگ ہو۔ میں جس ہمدردی کے ساتھ تم سے بات کر سکتا ہوں کسی سے نہیں کر سکتا، تم میرے گھر کے لوگ، میرے گھر کے لوگ، اور میں اس تباہی کو دیکھ رہا ہوں جس نے نفرتوں کی وہ آگ بھڑکائی ہے کہ مسلمان کو سلام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو بھائیو، آؤ آج ہم امت بننے کی نیت کریں، مسلم بننے کی نیت کریں، مومن بننے کی نیت کریں، اپنے اپنے راستوں پہ چلو، لیکن اوروں کو عزت دو، اوروں کو عزت دو۔ علماء سے بھی عرض کرتا ہوں، امت بناؤ، امت بناؤ۔ ہاں، جو تمہارے مسائل عقائد ہیں، جو پوچھنے آئے، اپنے سوچ کے مطابق اس کو بتاؤ۔ ممبر کو فرقہ واریت سے پاک کر دو، یہاں اللہ کی تعریف کرو، اللہ کے نبی کی تعریف کرو، اللہ کی جنت بتاؤ، اللہ کی بندگی بتاؤ، ماں باپ کے حقوق بتاؤ، بیوی کے حقوق بتاؤ، خامن کے حقوق بتاؤ، اولاد کی زندگی بتاؤ، حلال کمانا بتاؤ، جنت کا راستہ بتاؤ، جنت کی نعمتیں بتاؤ، محبت کے فضائل سناؤ۔ تھوڑے مضمون ہیں بیان کرنے کے لیے، صرف ایک دوسرے کو توڑنا ہی مضمون رہ گیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آؤ آج ہم توبہ کریں،
کہ ہم آج کے بعد مسلم بن کے رہیں گے، مومن بن کے رہیں گے، امت بن کے رہیں گے۔ نیت کرتے ہو؟ سارے نیت کرتے ہو؟ حبي أنصار